کو دعوت دیتا رہا، توحید کی دعوت دیتا رہا کہ اس رب کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے، جو تمہارا بھی رب ہے، جس نے مجھے بھی پیدا کیا، آپ کو بھی پیدا کیا، کہ مجھے بھی نعمتیں دیتا ہے، آپ کو بھی نعمتیں دیتا ہے۔ تو اور پھر فرمایا کہ ان کو عذر فائن نہ کوئی بات ہے، کہ اگر آپ ان کو عذاب دیتے ہیں تو آپ ان کے رب ہیں، یہ آپ کے بندے ہیں۔ تو یہ ایک واقعہ ہے، یہ ہم سب کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ اللہ ہر بندے سے قیامت کے دن پوچھیں گے کہ آپ کو جو میں نے نعمتیں دی تھی، جو صحت دی تھی، جو آنکھیں دی، زبان دی، ان کا کیا استعمال کیا؟ پھر سب سے بڑی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دی ہے، کلمے کی دی ہے، یہ نعمت اس کے مطابق ہم کتنا چل رہے ہیں، یہ سوچنے والی بات ہے کہ کیا آج ہم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں پہ چلتے ہیں، کیا نماز پڑھتے ہیں، کیا اللہ کی مرضی کو سپیریئر سمجھتے ہیں یا اپنے من کی پوجا کرتے ہیں؟ آج یہ سارا معاشرہ من کا پجاری بنا ہوا ہے، دل کی بات مانتے ہیں، جو دل کہے گا وہ کریں گے، جو اللہ رسول کہتے ہیں اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، تو یہ بڑی ڈینجرس بات ہے۔ پھر آخر میں ایک اور واقعہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اپنے باپ سے کہا کہ آپ ان بتوں کی کیوں پوجا کرتے ہیں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، تو آپ ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ ان کا ہم نے اپنے باؤ اجداد کو ایسا کرتے سنا ہے۔ پھر ان کا جو مین واقعہ بتایا کہ انہوں نے جب ستاروں کو دیکھا چمک رہے تھے تو ان کا یہ خدا، پھر جب وہ غائب ہو گئے چاند نکلا، ان کا یہ ان سے بڑا ہے تو یہ میرا خدا ہے۔ پھر جب سورج نکلا ستارے بھی غائب، چاند بھی غائب، تو انہوں نے کہا کہ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، کہ یہ سورج سب سے بڑی چیز ہے، کہ یہ سب کو اس نے ختم کر دیا، ستاروں کو بھی اور چاند کو۔ اور جب شام کو سورج بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے کہ غروب ہونے والا میرا خدا نہیں ہو سکتا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنا رخ ہر چیز سے پھیر کے اس رب کی طرف کر دیا جو ان سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ 7ویں سپارے میں آخر میں بیان کیا ہے۔ تو بنیادی طور پر اس سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید بیان کی ہے، اور ان اللہ خالق الحب والنوى، وہی اللہ ہے جو گٹھلی کو اور دانے کو پھاڑتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ کی کیسی قدرت ہے، زمیندار بیج بکھیر کے آ جاتا ہے، کون اس کو پھاڑتا ہے؟ سخت بیج ہوتا ہے اور اس میں سے نرم کومل باہر نکل رہی ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ پھر ایک ہی قسم کا پانی دیا جاتا ہے، کہیں پہ انگور ہیں، کہیں پہ انار ہیں، کہیں پہ سیب ہیں، کہیں پہ گنا ہے، کہیں پہ مرچیں ہیں، کہیں پہ سیب ہے، کہیں پہ گوبھی ہے، کہیں پہ گاجریں ہیں۔ یہ ایک ہی زمین ہے اور رنگ رنگ کی چیزیں کون نکال رہے ہیں؟ اللہ نکال رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری ذات وہ ذات ہے جس کو آنکھیں نہیں دے سکتی، پر میں ہر ایک کو دیکھتا ہوں، ہر ایک کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے پھر کہ قرآن میں میں نے بڑی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ صحیح رستے پہ آ جائیں، صحیح ڈائریکشن پہ آ جائیں، لیکن انسان سمجھ وہ اس چیز کی طرف نہیں آتا، وہ شیطانی راہوں پہ چلنے کو اپنا مقصد سمجھتا ہے۔ تو یہ قرآن کا پیغام ہے، قرآن کا میسج یہ ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کریں، جس طرح ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے اپنا رخ ہر چیز سے پھیر کے اللہ کی طرف کر لیا، ایسے ہم بھی مخلوق کو چھوڑ کے خالق کی طرف بڑھیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں ایک وقت آئے گا مخلوق سے محبت کریں گے، خالق کو بلا بیٹھیں گے، قبروں کو بھول جائیں گے، محلات سے اور گھروں سے محبت کریں گے، گناہوں سے محبت کریں گے اور توبہ کو بھول جائیں گے۔ یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، دنیا سے محبت کریں گے اور آخرت کو بھول بیٹھیں گے۔ آج وہی زمانے سے چل رہے ہیں، اور یہ قرآن ہمیں میسج دیتا ہے کہ ہم خود بھی دین پہ چلیں اور قرآن کے میسج کو آگے پہنچائیں، قرآن کی آیات کو آگے پہنچائیں، قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو آخرت کی طرف بلائیں۔ قرآن دیکھیں ساری دنیا کے انسان اس گیٹ میں آئے کہ کوئی ہمارے پاس آئے اور ہمیں اللہ کا تعارف کرائے، ہمیں دین کی بات بتائے۔ انہوں نے دیکھیں ہر چیز بنائی ہمارے گھروں میں پہنچا دی، ہماری جیبوں میں پہنچا دی ہے۔ آج ہم سوچیں ہم نے اسلام آگے ان تک کتنا پہنچایا۔ تو یہ ایک سوچ ہمیں ڈیولپ کرنی ہے کہ اے اللہ میں تیرا نمائندہ ہوں، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہوں، میں تیرے پیغام کو ساری دنیا کو سناؤں گا۔ سنائیں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ تو آپ بھی